السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب شیئر کر دیں، میرے چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کریں۔ سوزین کے قدموں کی آواز کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ پرانی عمارت کو خوفناک ہونے کی وجہ سے بدنام زمانہ شہرت حاصل تھی، لیکن سوزین اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے پرعزم تھی۔ وہ ایک شہری ایکسپلورر تھی جو بھولی بسری جگہوں کی تلاش میں تھی۔ جیسے جیسے وہ پناہ گاہ میں گہرائی میں داخل ہوئی، ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور خوف کے احساس نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیواریں ٹھنڈے رازوں کی سرگوشیاں کرتی نظر آتی تھیں اور سائے اس کے نظارے کے کونوں میں رقص کرتے ہیں۔ لیکن سوزین نے اپنی تلاش جاری رکھ۔ کمرے میں سے اس نے بوسیدہ پھٹی پرانی کتاب دیکھی جس کے صفحات پریشان اور خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ لکھنے والے نے یہاں ہونے والے تمام خوفناک منظروں کا ذکر کیا۔ سوزین کے پڑھتے ہی اس کے جلد پر گوز بمپس ابھرے، لیکن وہ اپنی آنکھیں نہ اس کتاب سے ہٹا سکی۔ جیسے ہی رات ہوئی، سوزین نے اپنے آپ کو ایک بڑے مدھم روشنی والے کمرے میں پایا جو دیکھنے میں آپریٹنگ تھیٹر لگ رہا تھا۔ اس کمرے کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں بہت سی زندگیوں کو اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ زنگ آلود اور خون سے بھرے ہوئے آلات نے اسے اور خوفزدہ کر دیا، لیکن کسی چیز نے اس کی توجہ کمرے کے کونے میں چھپے ہوئے دروازے کی طرف مبذول کروا دی۔ وہاں نہ جانے کا ارادہ ترک کرنے کے باوجود کوئی طاقت اسے اس کمرے میں کھینچتی چلی گئی۔ سوزین نے ٹریپ ڈور کھولا اور اندھیرے میں اتر گئی۔ اندھیروں میں ایک طرف درد میں ڈوبی ہوئی چیخ کی آواز گونجی اور سوزین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے پیچھے ہٹنا چاہیے، لیکن عجیب مجبوری اسے آگے لے گئی۔ اچانک وہ قدیم خاک آلود کتابوں اور آثار قدیمہ کے نمونوں سے بھرے ایک چھپے ہوئے حجرے سے ٹکرا گئی۔ ان میں انسانی جلد میں جکڑا ہوا ایک خوفناک نظر آنے والا سیاہ مجسمہ تھا۔ سوزین ہچکچائی، لیکن اسے کھولنے کی خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ جیسے ہی اس نے کچھ الفاظ پڑھے، کمرے میں ایک خوفناک موجودگی ظاہر ہونے لگی۔ ہوا بھاری ہو گئی اور ایک خوفناک آواز اس کے پاس گونجنے لگی۔ گھبرا کر سوزین نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایک غیر مرئی طاقت نے اسے اپنی جگہ پر روک لیا، جیسے اس کے پاؤں وہیں جم گئے ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کمرہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، گویا حقیقت خود ہی تڑپ رہی ہے۔ دیواروں سے خون بہہ رہا تھا اور شیطانی روحیں سائے میں گھوم رہی تھیں۔ سوزین نے زوردار چیخ ماری، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ فرار ہونے کی بے چین کوشش میں اس نے اپنی نظریں اس کتاب سے ہٹا دیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جن طاقتور مخلوق کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، وہ اب قربانی کی بھوکی تھی۔ سوزین جانتی تھی کہ ایک خوفناک جال میں پھنسا دیا گیا ہے اسے، اور اس کی قسمت پر مہر لگ گئی تھی۔ شیطانی قوت نے سوزین کو گھیر لیا۔ اس کی برفیلی گرفت اس کی روح کو کچل رہی تھی۔ درد ناقابل برداشت تھا اور وہ اذیت سے کراہ رہی تھی۔ ہر گزرنے والے سیکنڈ کے ساتھ اس کی زندگی کی طاقت کو جذب کر رہی تھی۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرنیں کھڑکیوں سے پھوٹ پڑیں، شیطانی قوت اب پیچھے ہٹ گئی۔ ایک بے جان جسم ٹھنڈے پتھر کے فرش پر چھوڑ دیا۔ سوزین چلی گئی تھی۔ سوزین کے لاپتہ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس گاؤں میں بہادر ایکسپلورر کے نقصان پر سوگ منایا گیا۔ اس کے راز تاریکی میں بند ہو گئے اور اس طرح سوزین کی ہولناک موت کا افسانہ زندہ رہا۔ اس کی کہانی ایک احتیاطی کہانی بن گئی جس نے دوسروں کو خبردار کیا کہ وہ نامعلوم کے دائروں میں احتیاط سے چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان ہولناکیوں کا شکار ہو جائیں جو اندھیروں میں انتظار کرتی رہی ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ایسی کہانی آپ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔